تو یہ تو نہیں کہ باقی لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے تھے، جتنی جس کو بات پتہ چلتی تھی وہ اگلے لوگوں تک اس بات کو پہنچایا کرتا تھا۔ پھر یہی لوگ خصوصاً اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ، جنہیں میں الحمدللہ پوری دنیا میں تمام مکاتب فکر میں حق کے سب سے زیادہ قریب مانتا ہوں، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی یا سلفی، اہل حدیث یا اہل سنت کے جتنے آف شوٹس ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اہل تشیع اور ان کے آف شوٹ اثنا عشری ہوں یا زیدیہ ہوں یا جتنے باقی لوگ ہیں، ان میں سب سے میں حق کے قریب اہل حدیث کو مانتا ہوں۔ ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ بحمدللہ جو اہل حدیث کا منہج ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں حدیث، ہمارا عقیدہ، عمل اور جو بھی منہج حیات ہے وہ کتاب و سنت پر قائم ہے۔ تو جو جماعت اور جو لوگ قرآن و حدیث پر قائم ہیں، اگر وہ حق پر نہیں ہیں بلکہ ان کو حق کے قریب سمجھا جائے تو پھر حق کہاں ہے؟ پھر وہ کون سا مسئلہ ہے آپ کے پاس جہاں آپ حق پا لیں گے اور تلاش کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی فانزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ، قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ نے اتارے، اور اہل الحدیث بحمدللہ ان کا یہ تمیز ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے اور قرآن و حدیث کی اتباع اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو اگر یہ جماعت حق کے قریب ہے اور حق پر نہیں ہے تو پھر حق پر کون سی جماعت ہے اور حق پر ہونے کے کیا طرق اور کیا بنیادیں ہیں پھر آپ کے پاس؟ اور پھر علماء اور محدثین کے اس قول کو آپ کیا کریں گے جو اس حدیث کی تعبیر میں انہوں نے کہے، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور بہت سے اساتین علم جن میں امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور امام عبداللہ بن مبارک اور اس طرح یزید بن ہارون، یہ چوٹی کے محدثین ہیں اور علم کے اساتین ہیں اس امت کے، ان سب کا کہنا ہے کہ اس حدیث کا مصداق اہل الحدیث ہے۔ بلکہ امام احمد کا فرمان ہے کہ اگر اس حدیث کا مصداق اہل الحدیث نہ ہو تو پھر مجھے معلوم نہیں وہ کون سی جماعت ہے۔ تو یہ تو علماء اور اساتین کا قول ہے۔ تو آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ لوگ حق کے قریب ہیں، حق پر نہیں ہیں، تو ایک قسم کا یہ بھی قول، اس کا منشا ان کا جہل اور ناواقفیت اور جو قواعد ہے صحت اور حق کے ان سے عدم ادراک کی یہ دلیل ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اہل الحدیث شروع سے اب تک، یعنی صحابہ کے دور میں یہ اصطلاح رائج ہو چکی تھی، صحیح مسلم کے مقدمے میں اس کی دلیل موجود ہے، اور آج تک قائم ہر علاقے، خطے اور ہر دور میں اہل الحدیث جماعت موجود رہی اور قیامت تک رہے گی۔ اور ان کا منہج کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ تو جن کا تمسک قرآن و حدیث پر ہو اور جن کا عمل قرآن و حدیث پر ہو، جن کی عقیدے کی اساس قرآن و حدیث ہو، ان کو آپ کہیں کہ یہ حق کے قریب ہیں، تو پھر حق پر کون ہے؟ یہ ایک قسم کا اتہام ہے جس کے پیچھے کوئی صحت یا کوئی صحیح سوچ اور فکر قائم نہیں، بلکہ یہ سوچ ایک قسم کا تعصب کا مظہر ہے۔ اور تعصب کا مظہر ہونے کے ساتھ ساتھ جو اب تک محدثین کا اتفاق ہے اس اہل حدیث کے اصطلاح کے بارے میں اور ان کے حق پر ہونے میں، یہ خلیفہ ہارون رشید کا قول ہے کہ طلبت الحق کا وجدت عند اہل الحدیث ہے، کہ بہت سی جماعتیں ہیں، میں نے حق تلاش کیا کہ حق کن کے پاس ہے۔ اس دور میں جہمیہ تھے، مرجیہ تھے، رافضہ تھے، جبری اور قدریہ تھے اور متکلمین تھے۔ فرمایا کہ میں نے حق اور صدق اہل الحدیث کے پاس پایا ہے۔ تو اگر یہ جماعت حق پر نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی جماعت حق پر نہیں۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو انتہائی جہل پر قائم ہے، اور یہ بھی محدثین کے اصول اور ان کے ضوابط کو توڑنے والی بات ہے۔ تو اگر یعنی آپ کی بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور ہم یہ نصیحت دیں گے ان کو کہ یہ ڈاکٹر بن جانا، پروفیسر بن جانا یہ آج بہت آسان اور سہل کام ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ محدثین کا، علماء کا تلمذ اختیار کریں، جو مدارس اہل حدیث ہیں وہاں کا رخ کریں، اور جو ہمارے شیوخ الحدیث ہیں ان کے سامنے بیٹھیں، حدیثیں پڑھیں، تاکہ ایک علم نافع ان مخلص سینوں سے منتقل ہو ان لوگوں کی طرف جو ڈاکٹر اور پروفیسر بن کر اس قسم کے اتہامات اور جہل کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ کا خوف اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قیامت کے دن اس پر بات پرس ہوگی اور اس پر پوچھا جائے گا۔
تو اس قسم کی جہالت کی باتیں جو خرق اجماع کے مترادف ہوں اور پوری دنیا کے جو محدثین ہیں ان کی باتوں کو توڑنے کے مترادف ہوں، یہ باتیں اللہ کے خوف کی کو سامنے رکھتے ہوئے کہنی چاہیے. اللہ پاک سمجھتے ہوئے ہدایت دے. ہم یہ جو مشورہ دے رہے ہیں ان ڈاکٹروں پروفیسروں کو، یہ بہت ہی اخلاص والی بات ہے کہ وہ اللہ کے لیے مدارس کا رخ کریں. دینی مدارس ہمارے محدثین ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ان کے سامنے ذہن و تلفظ کریں اور ان سے پڑھیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ علم کیا ہے، حدیث کا مقام کیا ہے، اہل حدیث کا مقام کیا ہے. اللہ پاک سمجھ رہے